اولیاء اللہ کی جو صحبت ہے اس کا اس لیے حکم ہے کہ تاکہ ہماری ڈھلائی ہو، ہماری تھوڑی عبادت بھی یکسوئی میں ہو. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ایسا عمل کر چاہے تھوڑا ہو لیکن تسلسل سے ہو. ہم بہت ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں اور کسی چیز میں ہمارے پرفیکشن نہیں، ہمیں بات ہی نہیں سمجھ میں آئی. اولیاء اللہ اس لیے آتے ہیں ہمیں قلبی طور پر زندہ کرنے کے لیے. دنیا کی محبت ہمیں مردہ کرتی، پھر ہم کہتے ہیں یہ ہماری ضرورتیں جو رب ہمیں پالتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ تم ہر چیز کا ضامن اللہ ہے، ہر چیز اللہ، رزق اللہ کے ذمہ. جب اللہ رازق ہے تو پھر ہمیں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ تو جب آپ کے پاس صحبت نہیں ہوتی تو آپ آگ پہ چلتے ہو، کانٹوں کے مسافر بن جاتے ہو. وہ ایک فقیر کہتے ہیں نا، جو اس دنیا میں نفس میں مشغول ہے وہ آگے بھی اپنے نفس میں ہی مشغول ہوگا. جو اس دنیا میں اللہ میں مشغول ہے وہ آگے بھی اللہ میں ہی مشغول ہے، اسی سفر میں جاری رہے گا. سو جب ہم ان کانٹوں پہ چلتے ہیں تو چھلنی ہو جاتے ہیں. آپ اچھی بات سنیں گے آپ کے پلے نہیں پڑے گی، قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں تدوں قبول نمازاں باہو جد یاراں یار پچھاتی ہو. یہ جب کوئی یار کو پہچان لیتا ہے نا، یار کی صحبت میں رہ جاتا ہے، اس کا مسئلہ ہے. وہ ایکچولی چھوٹی سی بات بھی کرتا ہے لیکن وہ اسی پہ قائم رہتے ہیں کہ یار یہ مرشد نے کہا تھا، بس دیٹس آل، اس سے آگے میں کیا کہوں. صحبت، آپ جس کی صحبت اختیار کریں وہ آگے درد انسانیت کا راگ الاپتا ہو، دکھیوں کے دکھ چھین لو، چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیر دو. تو آپ مجھے بتائیں آپ کون سا سبق پڑھ کے، اب اگر آپ صحبت میں نہیں رہے یا صحبت میں سمجھتے ہیں کہ آپ رہے، یا چونکہ میں واقعات ہوئے، لوگوں نے بتایا کسی کی 3 ملاقاتیں، کسی کی 4 ملاقاتیں، کوئی ان کے انتقال سے چند دن پہلے ملا، کوئی انتقال سے 5 دن پہلے یا 5 مہینے پہلے ملا. اس کا جو پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک کے اندر محبت ہے. اللہ نے ہر دل میں اپنی محبت رکھی. اس محبت کو صرف نور ربانی ہی چینلائز کرتا ہے. اور نور ربانی جو ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ اپنی صفت سے فانی اور اللہ کی صفت سے باقی ہوتے ہیں. ان کی صحبت سے یہ محبت چینلائز ہوتی ہے. اور یہ صحبت کی جو محبت جب چینلائز ہوتی ہے اور وائبرنٹ ہو جاتی ہے تو اس میں پھر وہ کسی کو زور نہیں لگانا پڑتا، کسی کو وہ کوئی اپنی زیر کمانڈ اور ماتحتی اور محتاجی کی سفر میں نہیں رکھتا. جیسے وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے کالی بھیڑیں پالی ہوتی ہیں اور ان کو ذرا کھینچ ڈھک کے رکھتے ہیں کہ بھاگ نہ جائیں. تو کہتے تھے، مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے نا کہ وہ میں فلانا چلا گیا فلانا، کہتے ہیں بھاگنا چاہتے ہو بھاگ لو. کہاں تک بھاگو گے؟ کوئی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو، بابا تمہیں پکڑ کے لے آئے گا واپس. اور میرے ساتھ تو سفر ایسا ہے کہ میرے اندر خیال کوئی ایسا آیا نہیں تو ان کا کوئی فرمان صادر ہوا نہیں. لوگوں نے ملامتی سمجھ کے کسی نے قبول نہیں کیا، بس لوگ اپنی غرض سے آئے چلے گئے. کہا کرتے تھے سید بابا ہمیں کوئی بھی نہ مانے، ہمیں ایک ماننے والا ہے بس کافی ہے ہمارے لیے. چل بولیا چلو تھے چلیے جتے سارے انے، نہ کوئی ساری ذات پچھانے تھے نہ کوئی سانو مننے. بات صحبت میں رہنے کے بعد منوانے کی نہیں ہے. کلندر پاک نے اپنے آپ کو منوانا ٹوڈے میرے کو توبہ استغفار. اللہ کے دوست کو ہم ہی رہ گئے ہیں ماننے کے لیے. وہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ نے انہیں برگزیدہ بنایا. بھائی جی یہ تو ٹوڈا مسئلہ ہے. کیا ہماری بہتری اس میں ہے کہ ان کو وہ پہچان کریں ان سے پیار کریں، وہ صحبت اختیار کریں. یہ کوئی راہ چلتے نہیں آتی. وہ کہا کرتے تھے نا فقیر کو ملنے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فقیر دوست ایک فقیر پرست. فقیر دوست وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی آتا کہنا جی دعا کر دینا،
اور فقیر پرستش جو ہے بہت مشکل کام ہے. وہ اپنی ہر چیز جلا ڈالتا ہے. اور عشق کی تعریف بھی یہی ہے، ماں سوائے اللہ کے ہر شے کو جلا ڈالے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں محبت کی تعریف میں محبت یہ کہ ماں سوائے اللہ کے ہر شے کو جلا ڈالے. اس کا مقصد ہے جو کلندر پاک نے فرمایا کہ عشق ماں سوائے اللہ کے ہر شے کو جلا ڈالتا ہے، تو ان کے لیے تو دنیا تھی ہی نہیں. وہ تو ہر چیز کو استعفیٰ دے بیٹھے، تو ان کے دل میں 100% اللہ کی محبت تھی، اس لیے وہ عشق کی باتیں کرتے. اب اچانک اگر کسی سننے والے پہ یہ طاری ہو جائے، یا وہ سننے والا سن لے اور کسی کو کہہ رہا لو جی تانوں میں دسا میں تن دسنا عشق کے ہو جاؤں گا، تو ایک کانٹروورسی ڈیولپ ہوگی نا. یہ کوئی کمپٹیشن یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو آپ کو اپنی سیلف نیگیشن کے لیے، اپنی محبت کو چینلائز کرنے کے لیے، پیورٹی کے لیے، سیلف لیسنس کے لیے. کیونکہ ساری چیزیں کائنڈنس سمیت آپ کے اندر اس محبت سے ڈیولپ ہوتی ہیں جو اتنی ابزاربنگ اور اتنی پولنگ ہے، اتنی طاقت رکھتی ہے پول کرنے کی کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. اس لیے تو وہ کہتے تھے بھاگنا چاہتے بھاگ لو، کہاں تک بھاگ. میں نے تو اپنے یعنی لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کے تو میں نے بھی یہ کہا کہ جناب میرا استعفیٰ قبول کریں، بس میرے کو نہیں ہوں انہیں مزید انہیں دیا گلاں بھی سنو. تو انہوں نے بڑا مزیدار جواب دیا. انہوں نے کہا بابا بابے نے بھی بڑے استعفے دیے تھے، کسی نے بابے کا استعفیٰ نہیں لیا، آپ بھی شوق پورا کر لو. عشق کی یونیورسٹی میں بیٹے بابا داخلہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا. جس کو داخلہ مل جائے اس کو چھٹی نہیں ملتی. اور وہ سارے کا سارا جو تھا نا وہ ایک دم اچھا ایک پرائڈ بھی آتا ہے نا عشق کی یونیورسٹی میں داخلہ. حالانکہ آپ تو اسی دنیا میں رہ رہے ہیں، عشق کی یونیورسٹی تو دستی بھی کوئی نہیں. عشق کی یونیورسٹی جو ہے وہ ذکر الہی ہے، یاد رکھو. وہ فکر کا نام بھی ہے چونکہ وہ حقوق العباد ہے، وہ درد انسانیت ہے. تو ہم نے سوچا کہ یار یہ کو بڑا پرائڈ ہے عشق یونیورسٹی میں داخلہ ملنے. جس کی صحبت میں رہے، جس نے آپ کو اپنی نگاہ سے آپ کے سینے میں کوئی چیز روشن کی، تو اس کا مقصد ہے عشق کی یونیورسٹی میں تو وہ پہلے ہی موجود ہے، اس نے آپ کو بھی ایکسس دے دی. پھر ساتھ ہی مجھے کہا بابا عشق کے کھلے سمندر کی طرح، کوئی اس میں سے ایک قطرہ پانی نہیں پی سکتا بغیر اجازت کے. جس کو اجازت مل جائے وہ سمندر پی جائے، چلو حل میں مزید، حل میں مزید، بے شک نعرے مارتا رہے. تو وہ جو جیسے ہم مثال دیا کرتا ہوں میں کہ بابا دیدار شاہ کے پاس گئے، 4 بجے پہنچے تو رات کے 3 بجے وہاں سے اٹھ رہے ہیں، سردیوں کے دن ہے، یہ تو بڑا معزز سا کارپیٹ ہے، کچھ کرسیاں بھی ہیں وہاں. تو وہ ایک پتلی سی اتنی موٹی میرا خیال دری ہوگی زیادہ سے زیادہ، اس کے اوپر آپ سوچ سکتے ہیں صبح شام 4 سے رات 2:30-3 بجے تک کتنا ٹائم ہوتا ہے، 11 گھنٹے کھائے پیے بغیر، اور احساس بھی نہیں ہے بھوک کا. اور یہ بات کلندر پاک کی صحبت سے کہ انہوں نے میرے اندر سے یہ خیال مٹایا کہ بھوک بھی، کہ کوئی بات نہیں اس وقت اللہ کی بات ہو رہی ہے، بھوک. یہ سوال کیسے پیدا ہوا کہ آپ کو بھوک لگ گئی یا آپ کا خیال کس طرف ہے. تو دیر آر ویریس تھنگس جو چیلنجز ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے جدا کوئی چیز جس کا نام فقیر ہے اور یا جو صحبت ہے وہ کوئی بڑی ایلیویٹڈ سی کوئی چیز. جناب آپ نے ہی اس صحبت میں جانا ہے. وہ جیسے آپ ناخن تراشتے خراشتے بال کٹواتے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہو، اسی طرح اندر پورے باطن کی تراش خراش ہوتی ہے. پرابلم باہر کی نہیں ہے، باہر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کسی کے بال زیادہ ہیں، کسی کے کم ہیں، کسی کی آنکھیں موٹی ہیں، کسی کی اندر پرابلم اندر ہے. وہ کاکیوں کو کہا کرتے تھے، کل کوئی کاکی یہاں پر کر رہی تھی ذکر، اوے بیٹے بابا وہ کہتے تھے بس میری حکومت بن جائے بابا، یہ دعا کرو میرا میاں میرے آنکھیں لگ جائے. تو وہ کہا کرتے اے بے کاکی سونی، اے تیرے اندر بھی ایک سونی کاکی ہے. اتنا میک اپ جو تو بعد ٹائم لگاتی ہے، کبھی تھوڑا سا ٹائم اندر والی کاکی کو بھی پالش پولش کر لیا کہ بیٹے تیری وہ کاکی باہر آ گئی، تیری حکومت بن جائے گی. یعنی بیسیکلی وہ ایڈریس کس چیز کو کر رہے تھے؟ اندر کی جان کو.
من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. کیسا آپ کے لیے ایک آپ کا براڈر سینس کہ ہم سب یہی سمجھتے رہے یار ہم اچھے دکھنے چاہیے، اچھے نظر آنے چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اچھی گفتگو کرنی چاہیے، اور اندر بوٹی مشک مچایا. جب وہ نگاہ پڑے گی تو تب اندر روشنی خوشبو پھیلے گی. صحبت کے سفر میں انرجی چاہیے آپ کو، وہ نگاہ کی انرجی ہوتی جو آپ کو پل ان کر کے، میگنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پل کرتا رہتا ہے. آپ بیزار بھی ہوتے ہو، تنگ بھی پڑتے ہو، گھبرا بھی جاتے ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیج بوئیں اور اس کے اوپر پہ کومپل نکلتی ہے نا، تو اس کے اوپر تیز دھوپ پڑتی ہے نا، ہمیں جاری لٹک جاتی. پھر شام کو پانی ڈلتا ہے تو وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. پھر اگلے دن یہ تا وقت کہ وہ گرو کرتے کرتے قداوت درخت اور پھلدار درخت بنے. سو ہمارا فطری پروسیس ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم وہ اگر بیج بویا ہے کسی نے نگاہ سے، ظاہر ہے کوئی آم تو نہیں نکلنے نا آپ کے اندر سے، آپ نے کوئی آم کا درخت تو نہیں بننا، اور یہ نگاہ فقیر جو ہے اس سے آپ کے اندر کی دنیا بدلنی. تو وہ پروسیس جو ہے وہ ایک کومپل کی طرح پھوٹے گا، اور وہ ایک طویل پروسیس ہے جس کو آبیاری کے لیے ایک مالی چاہیے. جیسے میاں محمد صاحب کہنا کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کام پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. تو جیسے بابا دیدار شاہ صاحب نے فرمایا ایک ہی گل ہوئی، لاوے یا نہ لاوے، لاوے ہی لاوے، لاوے ہی لاوے، لاوے ہی لاوے. تو جس ایکچولی ان کا پوائنٹ وہ چونکہ صاحب فقر اور وہ صاحب جذب تھے نا، تو وہ ایک ہر فقیر کی اپنی سطح ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جب کسی نگاہ سے بیج بویا جاتا ہے وہ رائے گا نہیں جاتا، اٹ ہیز ٹو گرو. اسی کو صحبت ملے گی جس کا بیج بویا گیا ہے جس کے اندر، اور اس کو وہ ٹائم ملے گا، اور وہ فقیر نہ بھی ہو فزیکلی بھی اس کے سامنے تب بھی وہ اس کے ساتھ، اور وہ ہمیشہ اس کی پروٹیکشن کرے گا. جیسے اللہ کہتے ہیں نا ہم اس جہان میں بھی تمہارے دوست تمہارے ساتھ ہیں اور وہاں بھی تمہارے ساتھ. تو اس کا مقصد ہے کہ وہ اللہ تو ہمیشہ ساتھ ہیں. تو ہم تو سمبلائز کرتے ہیں فقیر کو چونکہ سبب کے طور پہ کہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی پہچان کا سفر اس سے. سو وہ ہمارے لیے ہر جگہ ہوتا ہے. سو اس طرح صحبت کے اس رنگ سے ایک ٹائم چاہیے کومپل سے پھلدار درخت بننے تک. اس کی شاخیں، اس کی بیج تو زیر زمین چلا گیا، اس میں سے جو پھل نکلے گا اس ہر پھل میں ایک بیج ہوگا. جنہ پاک نے گاواں ہوئیاں ہوں کدی نہیں جاندے ٹھگے، وہ ہر پھل میں ایک بیج ہے. اور وہ بیج جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہزاروں آ جائیں اور سب میں بیج لگ جائے گا، وہ ول آف اللہ ہے. اور وہ درخت جو ہے وہ سایہ رحمت ہے. جیسے ظاہری شجر ہوتا ہے وہ سایہ دار ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی ایک سایہ ہوتا ہے. کس چیز سے؟ جب آپ اس دنیا کی بے ثباتی کے اندر الجھتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، تو آپ اس سائے میں چلے جاتے ہیں. جب اس سائے میں جاتے ہیں آپ تھم جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگتا ہے اسے یو آر پروٹیکٹیڈ. وہ ساری ظاہری دنیا سے آپ کا رابطہ کٹ جاتا ہے. سو جب ہم قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے کسی دوست کا ذکر کرتے ہیں، جیسے میں اکثر ذکر کرتا ہوں بابا دیدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ یا بابا حالد اسٹریٹ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو میں اکثر آپ کو ٹائم فریم کی کہانی سناتا ہوں کہ آج 10 گھنٹے 12 گھنٹے. تو وہ 10-12 گھنٹے کبھی محسوس ہی نہیں ہوئے ہمیں. 10-12 گھنٹے ویسے لگتا تھا ابھی بیٹھے ہیں، ابھی آئے رات کے 2:30 بج گئے. اور اگر ان سے کہہ دیا کہ بابا جی اجازت، انہوں نے کہا بیٹھے رہو، جی میں تانوں کہا ساری رات بیٹھو تو بیٹھے رہو گے. ہم نے کہا جناب ہاتھ جوڑ دے کے جناب. پھر وہ چہرے پہ ایک مسکراہٹ آتی تھی، واہ جاؤ جو مانگا وہ بھی دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دیا. اور وہاں سے رخصت ہو جاتے تھے. بعد میں باہر نکلے تو بھوک لگنی شروع ہو گئی. اتنی دیر کسی نے بھوک کی اشتہا بھی ہم سے سلب کر لی. اتنا پاورفل ہے روشنی کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری جو جسمانی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ کچھ ٹائم کے لیے سسپینڈ ہو جاتی ہیں ساری. سو اگر ہم ولفلی کہیں جانا چاہیں کسی اچھی صحبت میں یا کسی اللہ والے کی صحبت میں، تو ولفل یعنی میری مرضی بھی تو ہو نا.
اس کے بعد پھر اس کا ریوارڈ ہے میرے لیے کہ وہاں جا کے مجھے کیا محسوس ہوتا ہے. یہ تن بیتی اسی کو کہتے ہیں. یہ جگ بیتی نہیں، تن بیتی.